सफ़ाक खून बहाने वाले को, कसरत से खून बहाने वाला, कत्ल करने वाला नहायत सफ़ाक बादशाह गुजरा। एक बार हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके दरबार में बैठे हुए थे। किसी काम से मरवान ने वहाँ भेजा था। इत्तेफाकन हुआ ये, उसके पास 400 घोड़े हज्जाज के पास आए। हज्जाज ने हुक्म दिया कि इनको मुख्तलिफ किस्म के 400 घोड़ों का मुआयना कराया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म की तामील की गई। हज्जाज ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, फरमाइए, ये जुमला बहुत ख़राब है मगर मैं रिवायत है, मैं बयान कर देता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हज्जाज ने कहा, फरमाइए, अपने आका यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस किस्म के घोड़े और नाज़ो नेमत का सामान कभी आपने देखा? हज़रत साहबी रसूल ने फरमाया, बखुदा यकीनन मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदरजहा इससे बेहतरीन चीज़ें देखी हैं और मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, जिन घोड़ों की लोग परवरिश करते हैं उनकी 3 किस्में हैं। एक शख्स घोड़ा इस नीयत से पालता है कि हक़ ताला के रास्ते में जिहाद करे और दादे शुजात दे, तो उस घोड़े का पेशाब, लीद, गोश्त, पोस्त, खून क़यामत के दिन तमाम इसके तराज़ुए अमल में होगा। पेशाब, लीद, आदमी का नहीं घोड़े का, खून, चारा, सब। दूसरा शख्स वो होता है, घोड़ा इस नियत से पालता है कि ज़रूरत के वक्त सवारी किया करे, पैदल चलने की ज़हमत से वजह ये ना सवाब का मुस्तहिक़ है ना अज़ाब का। तीसरा शख्स, एक रिवायत में है कि वो दिखावे के लिए पालता है, अपनी शान बढ़ाने के लिए। तीसरा वो शख्स है जो घोड़े की परवरिश नाम और शोहरत के लिए करता है, ताकि लोग देखा करें कि फलां शख्स के पास इतने और ऐसे ऐसे उम्दा घोड़े हैं, उसका दोज़ख ठिकाना है, उसका ठिकाना दोज़ख है। हज्जाज, तेरे घोड़े इसी किस्म में दाखिल हैं। हज्जाज ये बात सुनकर भड़क उठा और गुस्से की भट्टी तेज हो गई। कहने लगा, ऐ अनस, जो खिदमत तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसका लिहाज ना होता, नीज़ अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जो खत मुझे तुम्हारी सिफारिश और रियायत के बाबत लिखा है उसकी पासदारी ना होती तो तुम्हें मालूम नहीं आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता। यहाँ तक हज्जाज का स्टेटमेंट है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तुझ में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझ पर बुरी नज़र डाले। मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कलिमात सुन रखे हैं, मैं हमेशा इन्हीं कलिमात की पनाह में रहता हूँ। गौर से समाअत फरमाइए, मैं कोई नई चीज़ नहीं पेश कर रहा हूँ। मौलाना मुफ्ती हसनुद्दीन साहब हदीस का दर्स, फ़िक़ह का दर्स देते हुए उनकी भी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, अब लाल मजबूरन की मैंने करा, दोनों में इतना ही फ़र्क है। तू मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कलिमात सुन रखे हैं, मैं हमेशा उन कलिमात की पनाह में रहता हूँ और इन कलिमात की बरकत से मुझे ना किसी सुल्तान की सतलत से खौफ है और ना किसी शैतान के शर का अंदेशा है। हज्जाज इस कलाम की हैबत से बेखुद और मबहूत हो गया। थोड़ी देर बाद सर उठाया और निहायत आजिज़ी नजाजत के साथ कहा, ऐ अबू हमजा, वो कलिमात मुझे भी सिखा दीजिए। फरमाया, तुझे हरगिज़ ना सिखाऊंगा, बाखुदा तू इसका अहल नहीं है, तेरे मरने तक किसी को नहीं सिखाऊंगा। फिर जब हज़रत अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त आया, एक अबान जो आपके खादिम थे हाजिर हुए और आवाज़ दी। हज़रत अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या चाहते हैं? अर्ज़ किया, वही कलिमात सीखना चाहता हूँ जो हज्जाज ने आपसे चाहे थे मगर आपने उसको नहीं सिखाए। फरमाया, हाँ तुझे सिखाता हूँ, तू उनका अहल है। मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस खिदमत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनका इंतकाल इस हालत में हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी थे। हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसी तरह तूने मेरी खिदमत 10 साल तक की
اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں. صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھے گا. ایک اور روایت میں حجاج نے کہا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ حضرت انس نے کہا نہیں. حجاج نے کہا میں تمہارا بری طرح قتل کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر تیری بات کا سچائی کا مجھے علم ہوتا تو میں خدا کے بجائے تیری عبادت کرتا. یار تو جھوٹا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مجھے یقین نہ ہوتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھائی ہے. فرمایا جو کوئی ہر روز صبح اس دعا کو پڑھے تو کوئی اسے قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا اور قابو نہ پا سکے گا. یہ دعا انس سے مشہور ہے. اتنی سادی دعا ہے, اتنی سادی دعا ہے. اب ہم بھی ہیبت کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ نااہل کو نہ سکھاؤ. اب اہل نااہل سب کے سب چکی کے پارٹ میں پیسے جا رہے ہیں. اب یہ حالت ہے کہ نیشنل لیول کے لیڈرز اپنی جگہ پہ سے ہل رہے ہیں, جھول رہے ہیں کہ کب کیا ہوگا. دعا یہاں موجود ہے, پریزنٹیشن پہ بھی چل رہی ہے. دعا آسان ہے, میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ و باللہ و بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب العالمین والسماء, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بسم اللہ افتتحت و باللہ ختمت و بہ آمنت, بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت, بسم اللہ علی قلبی, بسم اللہ میرے دل پر, و نفسی میرے نفس پر, بسم اللہ علی عقلی و ذہنی میرے عقل پہ ذہن پہ, بسم اللہ, بسم اللہ علی اہلی و مالی, بسم اللہ میری آل اولاد پہ میری مال پہ, بسم اللہ علی ما اعطانی ربی, اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا اس پہ بسم اللہ. بسم اللہ الشافی, بسم اللہ المعافی, بسم اللہ الوافی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, هو اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل مما اخاف وحذر, میں جس سے ڈرتا ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ بزرگ ہے. اسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك, عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي, اللہ میرے نفس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر كل شیطان سلطان, ہر سلطان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر كل شیطان مرید, اور باقی شیاطین کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من شر كل جبار عنید, ومن شر كل قضاء سوء, بری قضا سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها, ان ربي على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ, ان ولي الله الذي نزل التوبة والصالحين. شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں کے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے. اس سے آگے یہ حدیث شریف میں اور آگے آیا ہے, وہ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مقدم بین یدی فی یومی ھذا, اس دن لیلتی ھذا اسراء و ساعتی ھذا اس لمحہ شہری ھذا, اس مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بھیجتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عن امامی, میرے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ پورا سورہ, میرے سر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پورا قل هو اللہ, میرے سیدھی جانب بسم اللہ تمام سورہ اخلاص, میری بائیں جانب بسم اللہ تمام سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 7 بار اتنا. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين, فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو العزيز الحكيم. 7 بار. عزیزان گرامی, اب ہم تو مجبور ہیں. سچویشن پہ غور کیجیے, سچویشن پہ غور کیجیے. ایک تنہا جوان, بوڑھا, بچہ جو بھی ہے,
ایسی جگہ گھیر لیا گیا ہے کہ نہ اس سچویشن میں پولیس کو اطلاع ہو سکتی ہے، نہ فوج کو معلوم ہو سکتا ہے، نہ گاؤں والوں کو معلوم ہو سکتا ہے، اور اسے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن میں کیا کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کی تعلیم فرمائی، آپ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ حدیث شریف پیش کرنے سے پہلے بہت مختصر 2-3 کلمات، 2 کلمات بلکہ آپ کہیں تو امداد الہی جبھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے جو کٹ 300 سال میں جو ہر روز، ہر مہینہ، بلکہ ہر سال نئے نئے فرقے جو پیدا ہو رہے ہیں، اس حدیث کے منکر ہیں ہم، جو میں پڑھنے والا ہوں۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ۔ ایک روایت میں آیا عَيْنُونِ يَا عِبَادَ اللَّهِ، عَيْنُونِ يَا عِبَادَ اللَّهِ، عَيْنُونِ يَا عِبَادَ اللَّهِ۔ ایک روایت میں آیا عَيْنُونِ يَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبدہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، سچویشن الگ الگ ہے، گم ہو جائے، یا تم میں سے کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کا کوئی نہ ہو، غور سے سمائیں، جہاں اس کا کوئی نہ ہو اور وہ مدد کا طلبگار ہو، تو یوں کہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایسا تم کہو فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ بہت کثیر احادیث ہیں کہ رجال الغیب ہیں، 40 رجال الغیب دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ جب کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو مقرر کرتا ہے۔ رجال الغیب انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہ نوری مخلوق نہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قرب عطا کرتا ہے، وہ 40-70 سال دنیا میں رہتے ہیں۔ میں 90s کی بات ہے، بات ایک آدھ پوائنٹ رہ گیا، کچھ نہیں، ایک آدھ پوائنٹ رہ گیا، 90s کی بات ہے یہ، میں یونیورسٹی میں تھا اور اس وقت فسادات بہت ہوتے تھے۔ میں ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ ہمارے ہیڈ ڈپارٹمنٹ جو میڈم ہیں، اور فساد ہوتا، گڑبڑ ہوتی، کئی پریشان ہو جاتے، ان کو یہ دعا دے دینا چاہیے۔ میں کاغذ پہ لکھا اور ہیڈ کے روم پہ گیا، بولا میڈم آپ یہ دعا رکھ لو، جب بولے جب فساد ہو رہا، آپ کہیں بھی پھنس گئے تو پریشانی ہوتی، یہ آپ اپنے پرس میں رکھو، گھر میں نہ کرو، کیونکہ سڑک پہ ضرورت پڑتی اس کی۔ کئی کوئی کیا سوچے تنویر میں، بولا نہیں آپ ہیں، ہم سب اکیلے ہیں، میرے کو دعا ہے میں پڑھ لوں گا، آپ کیا کریے؟ بھائی اچھا کرے جی تنویر، بہت اچھا کرے، رکھیے۔ 2-4 دن کے بعد گڑبڑ ہوگی، صرف 2-4 دن کے بعد گڑبڑ ہوگی۔ ہوتے ہی ہمارے پاس یونیورسٹی میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی سب لوگ بول دیتے پرنسپل بھائی تو کون کون کدھر کے لوگ ہیں جاؤ، کبھی دو ایریا میں کرفیو لگتا، کبھی 3 میں لگتا، کبھی آدھا شہر ہوتا، کبھی پورا رہتا، تو اگر 1-2 ایریا میں بھی کرفیو لگ جاتا تو راستے چلنا دشوار ہو جاتا، آٹوز نہیں ملتے، تو بھائی کہ جاؤ 11-11:30 بجے جو ہے سو بند کر کے نکلنا شروع ہو گئے۔ باہر کے ان کو آٹو رکشا مل گیا، میں کسی ذریعے سے میں جو ہے اپنی جگہ پہنچ گیا۔ ان کو آٹو رکشے والا یہ بولا کہ میں چادر گھاٹ تک چھوڑتا ہوں، میں اولڈ سٹی جا رہا ہوں، آپ کو چنچل بڑے کہ آگے فلاں جگہ جانا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، ادھر سے کرفیو کا اس کا اعلان ہو گیا ہے۔ خیر جہاں تک چھوڑتا چھوڑ دے بابا، وہ چادر گھاٹ برج پار ہوئے، وہ سرکل سے پہلے وہ بیچارہ چھوڑ دیا، انہوں نے پیسے دے دیے۔ اب تنہا عورت ہے، نہ آدمی ہے، نہ پولیس ہے، کوئی نہیں ہے، اب حیران ہے، ڈرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھا تو سامنے سے 100-150 آدمی کا ایک ماب آ رہا ہے، ہاتھ میں لٹ ہے، چاقو ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ آپ یہ سچویشن اور کیجئے۔ تنویر بولے تھے، پرس کھولے،
आइनुन या इबादल्लाह, आइनुन या इबादल्लाह, आइनुन या इबादल्लाह, हैबत में, और वो बोलना चाहते थे मगर नहीं बोले, परेशान हो गए। देखिए सामने से पुलिस की जीप आने लगी, जहाँ से मॉब आ रहा उसके पीछे से जीप आने लगी, तो मॉब ने जीप खींच छोड़ दिया। वो जीप आई, बोली अम्मा बैठ जाओ इसमें, पुलिस की जीप आई, बिठा ली। ये मेरे को 3 दिन 4 दिन बाद में गड़बड़ होगी, कर्फ्यू के बाद मेरे को 5-6 दिन के बाद उन्होंने किस्सा सुनाया। जीप आई, बिठा ली। अब इन्हों हैबत में है, उन्होंने इतना तो समझ गए कि पुलिस वाले इत्मीनान की जगह पे ले जाएंगे और अपना सब पता होता पूछ के करके ले आके फिर छोड़ेंगे, पहले मैं महफूज जगह चले जाऊंगी। मैं क्या, वो जीप चली और रास्ते तय करते हुए उनके घर के सामने जाके रुक गई। खुश हो गए, उतर जाओ अम्मा। उन्होंने उतर गए। उनके घर के 2-3 सीढ़ियाँ थे उस वक्त, अब चेंज हो गया, घर बन गया। वो जल्दी जल्दी गाड़ी में से उतर के धड़ दरवाजे घुमारे, बच्चे खोले, अंदर कदम रखते सोचे अल्लाह मैं नाशुक्री करी, शुक्रिया तो बोलना चाहिए इनको। पलटे तो ना जीप है, ना पुलिस है, ना आदमी है, किसी का पता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गड़बड़ खत्म हुई 5-6 दिन के बाद तनवीर, ऐसा किस्सा हुआ। देखो मैं 100 किस्से बोल सकता हूँ, ये लेटेस्ट, क्योंकि वो भी जिंदा है, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे। मैं गियास वाला भी जिंदा हूँ। अब एक चीज जो मैं कॉन्फिडेंस से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बोलता हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऑथेंटिक ना हो, लेकिन क्या करूँ, हमारे बच्चे बाज दफ़ा तनवीर भाई बोले, मैं किसी को बोला तो नहीं रेफरेंस मांगता है, मैं कहाँ से लाके रेफरेंस दूँ? तो मैं महबूब इलाही का रेफरेंस उठा के लाया हूँ, ज़बानी भी बोलता हूँ मगर मैं रेफरेंस लाया हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी भी अब टीचर है, ये टीचर इतने अजीब सिफत के होते, हालांकि गए साल पढ़ाए तो सबक 8 पढ़ाए थे, फिर देख के जाते, वो सिलेबस पलटा के पढ़ाना है तो फिर रात में किताब पढ़ते, फिर सुबह में वो, अरे भाई 25 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर क्या पढ़ रहे हैं? नहीं जरा देख लो, और अल्फाज में तब्दील हो गई तो परेशानी होती। ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मामला है। कानूनदान भी यही, ढेरों में रेफरेंस देखता हूँ बोलते, अरे आप तो उसमें ओढ़ना बिछोना है, नहीं मैं जरा देख लेता हूँ। ये महबूब इलाही की फ़वाइद। एक ऐसे सिचुएशन का आपने जिक्र किया है जो आज हमारे पास है, आइनुनी या इबादल्लाह, ये तो कोई भी याद रख सकता है, जरा उससे आगे का है ये मजलिस 5वें जिल्द में फ़वाइदुल फ़वाद की 5th वॉल्यूम में ये मजलिस है। देखिए 4थी मजलिस है, 4थी सिटिंग है महबूब इलाही की बारगाह में। यहाँ से फारसी इबारत छोड़ता हूँ, उर्दू पढ़ देता हूँ, आप कॉपी कीजिए, उस भी पे है, ये भी है। फिर औरात की पाबंदी का जिक्र आया, फरमाया अगर कोई शख्स किसी विर्द को अपने ऊपर लाजिम कर ले और किसी दुख बीमारी की वजह से उसको पढ़ ना सके तो इसके अदाशुदा दफ्तर में लिख लेते हैं। यह हदीस शरीफ में आया, जो कि पाबंदी किसी विर्द की करता है, जिक्र की करता है, अगर बीमार हो जाए, वो जिक्र उसका फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी बीमारी के दौरान भी जिक्र का उसके नामे अमाल में लिख देता है। अलबत्ता बाज़ लोग विर्द को लाजिम नहीं करते, पाबंदी से नहीं पढ़ते, कभी कुछ पढ़ लिए कभी कुछ पढ़ लिए। ये कहते हैं कि जो कुछ मैसर होगा पढ़ लेंगे। लोग पूछते साहिब चलते फिरते पढ़ना क्या? अरे भाई पाबंदी से पढ़ो, नहीं मेरा उठता चलते फिरते पढ़ लेता हूँ। ऐसे भी लोग इस तरह विर्द को लाजिम कर लेने वाला अच्छा रहता है, क्योंकि किसी मजबूरी की वजह से विर्द छूट जाए तब भी उसको पढ़ा हुआ लिख लेते हैं, यानी फरिश्ते। लेकिन जो विर्द को मुकर्रर ही ना करे उसके लिए क्या लिखेंगे? इस दरमियान मुतब्बात अशर की फजीलत बयान की। महबूब इलाही ने फरमाया, एक शख्स था, बड़ी गौर से सुनिए, एक शख्स था, फारसी पढ़ो इजाज़त दिए तो लुत्फ पैदा हो जाएगा महफिल में। दरमियान दर फजीलत मुतब्बात अशर गुलू फरमाओ,
آنگاه فرمود مردی بود که پیوسته مصبات شد خوانده. وقتی او در راهی افتاد و ضعفای رهزنان برخواستند تا او را هلاک کنند، در این میان 10 سوار پیدا شدند با سلاح مرتب و این مرد را از آن طایفه خلاص دادند و آن 10 سوار که پیدا شده بودند سربرانه بودند. این مرد از ایشان پرسید که شما کیانید؟ گفتند که مصبات اشریم. ما آن 10 دعاییم که تو هر روز 7 بار میخوانی. آنگاه این مرد گفت که سربرانه چرا می آیید؟ گفتند از آن که بر سر دعا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویی. در این حال بنده عرض داشت که تسمیه کجا گویم؟ فرمود بر سر هر سوره. ترجمه کرتا ہوں. اس درمیان مصبات عشر کی فضیلت کے بیان میں محبوب الہی نے غلو فرمایا کہ ایک شخص تھا جو پابندی سے مصبات عشر پڑھتا تھا. ایک وقت وہ راستے میں جا رہا تھا کہ رہزنوں کا قافلہ آیا تاکہ اس کو ہلاک کر دیں. سچویشن در این میان 10 سوار پیدا شدن. جب بس وہ ہلاک کرنا چاہتے تھے 10 گھوڑ سوار سامنے آئے با سلاح مرتب تمام اسلحہ کے ساتھ اور اس مرد کو اس آدمی کو اس سے خلاصی دلاتی. دوسروں میں بھی آیا ہے یہ. وہ جو لوگ 10 آدمی آئے ان لوگوں کو قتل کر دیا. دوسری جگہوں پہ آئے میں وہ الہی مرتضیٰ میں خلاصی کا لفظ ہے. اور وہ 10 سوار ننگے سر تھے. اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ گفتن ما مصبات عشرین. ہم مصبات عشر ہیں. کہ وہ 10 دعا تم جو ہر روز 7 بار پڑھتے ہو ہم وہی ہیں. اس وقت اس آدمی نے کہا سربراہانہ چرا آئیے آپ لوگ ننگے سے کیوں آئے؟ گفتن اذان کے بر سر ہر دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں گوئی. تم ہر دعا پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہو اس لیے ننگے سر آئے ہیں. اس شخص نے پوچھا در این حال بندے التواش کر اس نے پوچھا تسمیہ کجا گویم؟ تسمیہ کہاں پڑھے؟ 10 چیزوں میں سے فرمود بر سر ہر سورت. فرمایا کہ ہر سورے کے اوپر. مصبات عشر آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں. اس کے بعد وہی مجلس میں قاضی کمال الدین جعفری بدایون کے حاکم تھے. ان کا تذکرہ آیا. ان کے اوراد بہت زیادہ تھے. وہ قاضی تھے، جج تھے. اتنی مصروفیت کے باوجود دوسرے کاموں کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے تھے. الغرض جب بوڑھے ہو گئے تو اتنے وظیفوں سے معذور ہو گئے. اتنے وظیفے نہیں پڑھ سکتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے؟ بولے کہ مصبات عشر پر اکتفا کر لیا ہے، یہ جامع اوراد ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی واصلوں میں سے ایک بزرگ تھے. ان کو کعبے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام مل گئے. انہوں نے حضرت خضر سے بخشش طلب کی. حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں مصبات عشر سکھائے. اس کے بعد محبوب الہی فرماتے ہیں اور کہا کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہوں. یہ مصبات عشر کیا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہوں. ایسی کون سی راز ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارے پاس تو یہ تنگ نظری مختلف جگہوں پہ مجھے دیکھنے میں آئی. کوئی مسئلہ بھی پوچھے کس کے مرید ہے بابا فلاں، ان سے جا کے پوچھو. ارے بھائی بیچارہ مر رہا ہے، کم از کم دنیا دار ڈاکٹر کی طرح اس وقت اس کو دوا تو دے ڈالو کم از کم. اس کی جان کو پڑی ہوئی ہے. آپ بولتے تو اپنے جو ہے فیملی فزیشین کے پاس جاؤ بول رہے ہیں آپ. کیسی بری بات ہے. بہرحال مصبات عشر کیا ہے؟ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے پہلے قیمہ سعادت میں بیان فرمایا. غوث پاک غریب نواز آپ کے پیر و مرشد غریب نواز کے بعد قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور آج کے بعد کے تمام بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے. صبح فجر کے بعد میں جب مصلی پہ بیٹھ کے وظائف ذکر وغیرہ کرتے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے بس ہو رہا ہے، ہونا شروع ہو گیا، اس سے پہلے 10 دعائیں ہیں جن میں 7 قرآن مجید کے سورے ہیں. 6 سورے ہیں
اور 4 دعائیں ہیں. پہلا سورہ فاتحہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ پڑھیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ. بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ. قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ. قل یا ایھا الکافرون 7 مرتبہ بسم اللہ. آیت الکرسی 7 مرتبہ. اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور امام غزالی نے مختصر لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد دعا ہے جو آپ ہم مانگتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بعض روایتوں میں یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین اتنا اضافہ بھی ہے. ہو گیا یہ 9 ہو گئے. 10واں اللہم افعل بی وبہم عاجلا واجلا فی الدنیا والآخرہ ما انت له اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور حلیم جواد کریم غفور رحیم. یہ 7 بار اے اللہ اور سے سماعت اے اللہ میرے ساتھ اور ان کے ساتھ یعنی میرے اہل و عیال کے ساتھ جو میرے متعلقین ہیں ان کے ساتھ دین و دنیا اور آخرت میں ایسا معاملہ فرما جس کا تو اہل ہے. جو تیری شان ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ایسا معاملہ نہ فرما اے ہمارے مولا جس کے ہم اہل ہیں. بے شک تو بہت مغفرت فرمانے والا ہے, بہت بردبار ہے, بہت سخی ہے, نہایت کرم فرمانے والا, انتہائی رحمت والا ہے. یہ ہو گئی مصبات عشر. مغرب الہی نے فرمایا اس کے بعد 6 مرتبہ یہ کہیں اللہم اہدنی برفقتک اللہم اہدنی برفقتک یا رافع یا نافع توفنی مسلما والحقنی بالصالحین 6 مرتبہ. عزیزان گرامی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیا اتنی بات ہم خانخواہ والے عوام تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کسی سلسلے سے نے منع کیا ہے؟ نہیں. ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ 2-3 سال پہلے انتقال ہوا. میں محبوب الہی کی بارگاہ پہ حاضری دیا, پھر آپ کے پاس موجود تھا. میں نے ان اجازت کے بارے میں ان سے گفتگو کی کہ سلسلوں میں اجازت کا بہت خاص دخل ہے, بغیر اجازت تاثیر پیدا نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہے. پھر میں ان سے عرض کیا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے دل میں ہے اور مجھے اس پہ یقین ہے, لیکن صرف آپ کے سامنے اس لیے کہ آپ اس وقت ہندوستان میں گویا سلسلے چشتیہ کے جو سرخیل بزرگ ہیں ان میں سے آپ سر فہرست ہیں. کیا ہے بات بولو. بیشتر مقامات پہ محبوب الہی نے فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا تو بے اسباب خوشحال زندگی گزارے گا, جو کوئی ایسا کرے گا فلاں مصیبت سے بچ جائے گا, جو کوئی ایسا کرے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ محبوب الہی جو کوئی فرما رہے ہیں اس میں چشتی ہو, قادری ہو, مرید ہو نہیں ہے. تمام مسلمانوں کو آپ کی طرف سے اجازت ہے تو ایسا چیخ مارے سبحان اللہ ایک دم اپنی جگہ پہ سو گئے. کیا کہا آپ نے؟ یہ محبوب الہی کی طرف سے اجازت ہے. اب آخری اختتام, یہ بہت نازک پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا حال یہ تھا کہ کرفیو نگر کہا جاتا تھا. اس میں وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ دعا میں کئی برس تک خاص موقعوں پہ شریک رہے. جب کوئی فساد کی دھوم ہو جاتی تو 10 دن پہلے سے ہم بیٹھ کے چند 5, 6, 8, 9, 10 آدمی کو لے کے دعا کرتے تھے. گھنٹہ آدھا گھنٹہ پھر اٹھ جاتے تھے. لوگ زیادہ ہوتے تو کم وقت ہو جاتا تھا, کم رہتے تو زیادہ. اب میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ لوگ اس کے شاہد ہیں کہ حیدرآباد سے فسادات مٹ کے زمانہ ہو گیا, لوگ بھول گئے ہیں. اب ایک نسل جوان ہونے آ رہی ہے جو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہاں صرف اتنی بات عرض کرنا ہے. ایک سچویشن تو ایک تنہا ایک آدمی تھا جس کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا. حضور نے سکھا دیا ایسا کرو. اب اجتماعی معاملہ ہے,
لاکھوں آدمی پریشانی میں مبتلا ہے.